فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله والله والله والله. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. جس طرح پچھلی بیٹھک میں عرض کیتا گیا سی کہ قرآن شریف دی بڑی جامع صورت ہے تے دے وچ نیکی دا پورا ایک تصور دیتا گیا ہے کہ نیکی کسے عمل دا نام نہیں، بلکہ نیکی اس جذبے دا نام ہے جہاں اگر بندے دے اندر ہوئے تو وہ دے سارے عضواں دے اتے، سارے جسم دے حصیاں دے اتے نیکی ظاہر ہوئے گی. وہ دے ہاتھ بھی وہی کام کرن گے جڑے نیک ہون گے، وہ دی اکھاں بھی ادھر ہی دیکھن گے جڑا اللہ نے کیا ہوئے گا، ادھر نہیں دیکھن گے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیتا ہوئے گا، اللہ دے پیغمبر نے منع کیتا ہوئے گا. وہ دے پیر ادھر ہی ٹر کے جان گے جڑے نیکی دے کام ہون گے وغیرہ وغیرہ. نہ صرف عمل انسان دے سدھے ہون گے بلکہ انسان دے نظریات بھی سدھے ہون گے، او دا ایمان، او دے عقیدے بھی درست ہون گے. یہ ساری گل جڑی چل رہی سی، یعنی 17ویں رکوع دے وچ اللہ تعالیٰ نے نماز دے وچ خانہ کعبہ وال رخ کرن دا حکم دیتا سی کہ بیت المقدس تو تسی اپنا منہ خانہ کعبہ وال کر لو. اس تو 4-5 رکوع پہلے وہ آیت آ گئی سی کہ مشرق مغرب سارے اللہ دین، جدھر بھی تسی منہ کرو گے اللہ دا طرف تہاڈا رخ ہوئے گا. ہن یہ آخری گل کہی جا رہی ہے اس سلسلے دے وچ کہ نیکی صرف یہ ہی نہیں کہ تسی اپنے منہ اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دیو. اصل دے وچ نیکی اس بندے دی ہے جڑا اے اس طرح دا دکھا نظر آندا ہوئے. نماز دیاں شرطاں دے وچ ایک شرط جڑی ہے وہ قبلہ رخ ہونا ہے، لیکن ایہو ہی گلی نماز نہیں. نماز دے وچ شرط ہے، یعنی فرض ہے نماز دا ساڈا رخ خانہ کعبہ میں ہونا چاہیے. لیکن کوئی سمجھے کہ بس انہیں رخ خانہ کعبہ کر رہا تھا نماز ہو گئی، نہیں. اس طرح ہی نماز ساڈے دین دے ارکان دے وچ ایک رکن ہے. جڑے 5 ارکان ہیں ساڈے دین دے، اللہ نو ایک مننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دا رسول مننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا تے بیت اللہ دا حج کرنا. ہن کوئی کہے کہ بس نماز ہی سارا کچھ ہے، یہ غلط ہے. اس طرح ہی کوئی سمجھے کہ جی بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی سارا کچھ ہے تے باقی حلال حرام دی تمیز کرنا کہ اے جائز ہے ناجائز ہے، کھاؤ پیو جو مرضی جاؤ، نہیں. منہ نال جو مرضی انسان بولی جاوے ایک کھلی چھٹی ہے، نہیں. اس طرح ہی انسان دا غیرت جڑی ہے دین دے واسطے ہونی ہے، ضروری ہے. او کفر نو اور اللہ دی نافرمانی نو برداشت نہ کرے، انہوں تے غصہ ہوئے، مطلب دل کرے کہ میں انہوں روک دیواں، پھر وہ دے واسطے طریقہ کار اختیار کرے. یہ سارا کی پورا دا پورا دین ہے. نہ تا پہلی چیز نو اختیار کر کے دوسری چھڈی جا سکتی ہے تے آخری چھڈی جا سکتی ہے، تے نہ آخری نو اختیار کرتے وچلی تے درمیانی چھڈی جا سکتی ہے. یہ پورا دا پورا دین ایک اکائی ہے. وہ سارے وہ دین دے حصے ہیں. ایک چھڑ کے دوسرا اختیار نہیں کیا جا سکتا تے دوسرے نے چھڑ کے پہلے نو اپنایا نہیں جا سکتا. تو فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف یہ ہی نہیں کہ تسی اپنے منہ مشرق مغرب وال پھیر دیو، ولکن البر، ایتھے ایک لفظ معذوف منیا گیا، برو من آمنا. نیکی صرف او دی نیکی نہیں، نیکی صرف یہ ہی نہیں کہ تسی مشرق مغرب وال اپنے منہ موڑ دیو، بلکہ اصل دے نیکی تو اس بندے دی نیکی ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جڑا اللہ نو، آخرت دے دن نو، نبیاں نو، کتاباں نو اور فرشتیاں نو مندا ہوئے.
جس تک ایمان باللہ دا تعلق ہے یہ نیکی نہ کی تعلق ہے کہ نیکی دا مقصد اللہ نو راضی کرنا ہونا چاہیے. جے کسی نیک کام دا مقصد بندیاں نو خوش کرنا ہوئے کہ لوکی واہ واہ کرن میری تو پھر وہ نیکی نہیں رہندی. اس نے نیکی دا اجر وہ آخرت دے لینا مقصد ہوئے, دنیا دے وچ کو اجر لینا مقصد نہ ہوئے. یہ بھی کی ہے اس نیکی دے نیکی ہون نو وچ کمی پیدا کر دیندا. اور جڑے اگلے تین ہیں فرشتیاں نو مننا, نبیاں نو مننا تے کتاباں نو مننا, انہاں تیناں دا مجموعے نو کہندے ایمان بالرسالت. ایک یہ ایمان یہ نیکی دا رستہ طے کرے گا کہ نیکی تے اے بھی معلوم ہوندی ہے, اے بھی معلوم ہوندی ہے, اے بھی معلوم ہوندی ہے, لیکن ہے کیڑی نیکی؟ پاویں مینوں اپنے خیال دے مطابق اے بہت ہی نیکی معلوم ہوندی ہوئی ہے, لیکن نیکی اصل دے وچ کیڑی ہے جڑی اللہ دے رسول اور نبیاں دے دسے رستے دے مطابق ہو, جڑی کتاب وچ آئی ہوئے, جڑے فرشتیاں دے ذریعے نبی تک پہنچی ہوئے تے ساڈے تک پہنچی ہوئے, وہ نیکی. اس بعد دنیا دے وچ نیکی دے کئی تصور ہیں. چور ڈاکواں دی اپنی نیکی ہے. کوئی چور کو ڈاکا پان والا وہ نیکی کی ہے کہ سارے ڈاکو اپنا لٹیا ہوا مال اپنے سردار کے سامنے پیش کر دیں, مطلب وہ نیک ڈاکو ہے, پاویں دوسرے بندے دی جان لے لے. اس نہیں ایک سود خور کاروباری سود بھی کھائی جا رہا ہے, اللہ نو ناراض بھی کری جا رہا ہے, اور پھر وہ مسجدوں بھی چندے دے رہا, مدرسے بھی چندے دے رہا, حج بھی کر رہا, عمرے بھی کر رہا. یہ بھی نیکی کا ایک تصور ہے. پھر کچھ لوگ جڑے جسم فروشی کے دھندے کچھ عورتیں پہ ہوئی ہیں, اور کچھ لوگ جڑے کہ انہاں سارا کام نو چلا رہے ہیں. یہ جسم فروشی تو عورت کرے گی نا, لیکن وہ سارا دھندا ایک پورا ایک گروپ چلا رہا ہے. انہاں سارے نے نیکی کی ہے کہ وہی کری جاؤ, اور جا کے کوئی تمال جا کے کسی بزرگ دے دربار تے بھی پالو تو وہ ساری صفائی ہو جائے گی. یہ بھی غلط تصور ہے. ایک سارے سیکولر مائنڈیڈ لوگوں دا اور افسران دا ایک تصور ہے کہ بس جی اصل نیکی تا سچائی تے دیانتداری ہے, نماز روزہ بس اپنی تھا تے کر لو تے ٹھیک ہے, نہ بھی کرے تو قرض نہیں. اس مقابلے تے ایک دیندار لوگوں کا تصور ہے, وہ کی ہے کہ بس نماز روزہ ہونا چاہیے, باقی کچھ ہوئے یا نہ ہوئے. اتوں تک کہ کسی انسان دی خدمت, بلکہ اس تو بھی اگے بڑھ کے کسی انسان نو مصیبت دیکھنا اور انسان دے دل دا بھر آنا, انسان دے دل وچ کوئی جذبہ پیدا ہونا کہ یہ کوئی خدمت کی جاوے. نہ صرف ہے کہ کوئی نہیں, بلکہ جے کوئی کدی مسجد دے وچ کوئی بندہ نماز تو بعد کھلو کے سوال کر دے تو انہوں جھاڑن والا سب تو پہلے وہ پہلی صف وچ کھڑا ہے کوئی نمازی ہوندا ہے جڑا نماز روزے نوں اہمیت دیندا ہے, اور کسی مصیبت وچ پے بندے نوں, کسی غم وچ ڈبے بندے نوں دے غم نو, تکلیف نو, او دے دکھ نو محسوس کرنا, یہ سمجھا جاتا کہ نیکی آئی نے. یہ جڑی آیت ہے, آیت نمبر 170 سورہ بقرہ دی, یہ سانو نیکی دا ایک مکمل تصور دیندی ہے کہ نیکی صرف یہ ہی نہیں, اے بھی نیکی ہے, اے بھی نیکی ہے, اے بھی نیکی ہے, اور سارے نو اکٹھا کر لو تو ایک انسان دا ایک تصور بنتا ہے کہ اصل دے وچ تاں نیکی ہے کہ اگر اندر موجود ہوئے گی نیکی تو انسان دے ہاتھاں تو, پیراں تو, اکھاں تو, دل تو, دماغ تو, سب جگہ تو نیکی نکلے گی. یہ مطلب ہے کہ بندہ نیک ہے. اگر کسی جامن دے بوٹے دے نال ام ٹنگ دئیے تو وہ ام دا بوٹا نہیں بن جاتا, وہ جامنا دا بوٹا ہی رہے گا. جیڑا ام دا بوٹا ہوئے گا وہ ہر ٹہنی تے ام ہی لگن گے, جہاں سیب دا بوٹا ہوئے گا وہ ہر ٹہنی تے سیب ہی لگن گے, اور جہاں جامن دا بوٹا ہوئے گا وہ ہر ٹہنی تے جامن ہی اگن گے. اس بعد فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, یعنی ایک تو وہ اللہ نو قیامت دے دن نو, فرشتیاں نو, کتاباں نو اور نبیاں نو مندا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, مال کینوں پیارا نہیں, دولت کیوں چنگی نہیں لگتی, سانو سب چنگی لگتی ہے. تو فرمایا وہ جڑا مال دی محبت دے باوجود اپنا مال دے قرابت داراں نو, رشتے داراں نو. یعنی عام طور پہ بندے نو ایک بیماری پیندی ہے
کہ وہ جذبہ پیدا ہوئے کہ جی میں انسانوں کی خدمت کراں، وہ دور جا کے بنتا ہے، کسی یتیم خانے جا کے پیسے دینا، پاویں اپنا بھتیجا، اپنے کزن دا پتر یا کوئی اپنا قریبی رشتہ دار یتیم ہوئے اور رل رہا ہوئے، انہوں نہیں پوچھے گا، او تو جا کے دے گا۔ دین کی کہندا ہے پہلے اپنے، تو جڑا مال دیوے اپنیاں نو، یتیماں نو، مسکیناں نو، مسافراں نو اور منگن والیاں نو۔ قرآن مجید بار بار اس گل کی تلقین کرتا ہے کہ منگن والے بھی حقدار ہیں، بلکہ دو جگہ تک کہا گیا کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، حق المعلوم للسائل والمحروم، کہ انہاں دے مالاں دے وچ منگن والے دا اور غریب بندے دا بھی حق ہوندا ہے۔ ہن اسی سمجھنے کہ غریب دا تو حق ہے، لیکن منگن والے دا کی حق ہے؟ اے منگن والے اے کاروباری ہیں جی، اے پیشہ ور ہیں جی، اے نال گداگری جڑی ہے وہ منگن دا کام ود جاندا ہے۔ اللہ کہندا ہے، مالک کہندا ہے کہ وہ حقدار ہیں، تے میں کون ہونا ہے کہنا اللہ کوئی حقدار نہیں؟ یہ سوچن دی گل ہے ساری۔ ایتھے بھی کیا گیا وسائلینا، اور منگن والے، وفر رقاب، اور گردناں نو چھڑان دے وچ، کی مطلب غلام نو آزاد کرنا، یعنی غلام ہے او دے گردن پٹا پیا ہے نا غلامی دا، او دا پٹا کھولنا، انہوں خرید کے آزاد کرنا، یا اپنے کو جڑا غلام ہوئے انہوں آزاد کر دینا، جا تو آزاد ہے پٹا کھول دینا وہ دا۔ یا ساڑھے کو آج کل غلام کوئی نہیں، لیکن کئی بندے ساڑھے آسے پاسے ایسے سانو نظر آندے جڑے قرضے دے پھنس جاندے، کوئی مجبوری ہوئی، کوئی بندہ بیمار ہویا، ہسپتال داخل ہو گیا، خرچہ ڈھیر سارا آ گیا، 50-60 ہزار روپے خرچہ آ گیا، کول پیسے پلے پیسے کوئی نہیں سن، کدھروں ادھار پھڑ لیا اور ہوں پھنس گیا۔ اور خاص طور پہ جی کسی ساہوکار کو ادھار پھڑ لی وہ تو سود پانا شروع کرنا، تو کوئی بندہ انہوں لمسم دے دے تے انہوں اس تو آزاد کرا دے، تے کہ یہ ہے گردناں نو آزاد کرانے۔ اس تو بعد فرمایا واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، یعنی او دے عقیدے بھی ٹھیک ہون، اللہ نو مننے، آخرت نو مننے اور رسالت نو مننے، او اپنا محبوب مال انساناں دی خدمت دے واسطے دے۔ اور پھر فرمایا نماز قائم کرے تے زکات دے۔ اس تو مراد ارکان اسلام ہو گئے، نماز زکات کا ذکر آ گیا، روزہ اور حج بھی دے تحت آ گیا۔ آخر تے فرمایا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، صابرون دی بجائے جسے اتنے کہا نا موفون، اتنے صابرون کہنا چاہیے سی، وہ بجائے ساڈے صحابے صابرون کہنا چاہیے سی، لیکن الصابرین کیا کیوں کیا ایویں نہیں کیا؟ کوئی وجہ ہے، یہ مطلب ہے کہ اتنے کچھ لفظ جڑا ہے وہ ذکر نہیں کیتا، لیکن وہ معنی شامل ہو گئے کہ خاص طور تے ذکر کیتا جاندہ ہے صبر کرن والیاں دا۔ تو صبر دے عربی دو معنی، ایک ہے کہ کسی مصیبت دے اتے صبر کرنا، شور نہ مچانا، واہ ویلا نہ کرنا، چپ کر کے برداشت کر لینا۔ دوسرا صبر کیے والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور خاص طور تے ذکر کیتا جاندہ ہے صبر کرن والیاں دا بھوک وچ، جسمانی تکلیف وچ تے جنگ دے وقت۔ ہن جنگ وچ کی ہوندا ہے؟ بندہ چپ کر کے جنگ تو بھج کے آ جائے گھر دے وچ تے اس چیز دا امکان نظر آندا ہے کہ انسان دی جان بچ جائے گی، زندگی موت تو ویسے اللہ دے اختیار چ، لیکن معلوم یہ ہوئی ہوندا ہے۔ اس طرح ہی ایک ہے کہ بھوک آ گئی، تکلیف آ گئی، وہ تو صبر کرنا۔ دوسرا کی ہے، یہ تو ایک صبر ہو گیا۔ دوسرا کی ہے کہ تانوں نظر آندا ہے کہ جے میں حرام کھاواں، رشوت لواں تو میرے بچے جڑے ہیں وہ رج کے روٹی کھا سکتے ہیں، چنگے کپڑے پا سکتے ہیں، چنگے سکولوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بندہ نہ لوے رشوت، کمیشن بھی نہ لوے، رشوت بھی نہ لوے، اور میں 2 نمبری کرا اپنے کاروبار دے وچ تے میں بڑا امیر ہو سکنا، لیکن وہ 2 نمبری نہ کرے، کنات دی زندگی بسر کرے۔ ایک ہی ہے، یہ دوسرا صبر ہے کہ انسان نو جڑا رستہ صحیح معلوم ہوئے، انسان اس رستے تے چلے، پاویں کوئی اودے تے تکلیف آوے، پاویں بھوک آوے، پاویں تکلیف آوے، تے پاویں انسان نو دھمکیاں ملن، لیکن ڈٹیا رہے اودے اوتے۔
تو والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے بھوک دے وچ، جسمانی تکلیف وچ تے جنگ دے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جڑے سچے ہیں۔ یہ سچا کردار صرف انہاں لوگاں دا ہے، باقی سب کی ہیں بے روپی ہیں، وہ 2 نمبر ہیں، وہ پاویں جنی مرضی اچھی ٹوپی پا لین تے جنی مرضی وہ داڑھی چمکا لین تے جنہ مرضی وہ جبا کبا پہن لین، یہ کردار اے نہیں تے پھر وہ نیک نہیں کہلا سکتے۔ اولئک الذین صدقوا، سچا کردار صرف انہاں دا ہے جڑا اس آیت وچ بیان ہوئے، واولئک هم المتقون، اور اے ہوئی متقی ہیں، اے ہوئی پائس ہیں۔ انگریزی جن پائس کہندے، اردو جو پرہیزگار کہندے، یعنی برائیاں کو بچن والے۔ لیکن متقی دا جب پرانا ترجمہ تسی پرانے ترجمے دیکھو گے، وہ ہے اللہ کو ڈرن والے۔ جے انسان دے دل وچ اللہ دا ڈر ہوئے تو انسان پٹھا کم کدی نہیں کر سکتا۔ غلطی ہو سکتی ہے وہ دے کولوں، لیکن جان بوجھ کے کوئی پٹھا کام کرے ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس بات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، ایمان والو قتل دے معاملے وچ قصاص لینا تاڑے تے فرض کیتا جا رہا ہے۔ قصاص کے اندر قتل دے قطرے بدل کرنا۔ اسلامی نظام عدل دے وچ قتل جڑا ہے اے کسی بندے دے خلاف ایک جرم شمار ہوتا ہے، لیکن زنا اے اللہ تعالیٰ دے خلاف ایک جرم شمار ہوتا ہے۔ لہذا قتل چونکہ بندے دے خلاف جرم ہے، اگر مقتول دے وارث معاف کر دیں تو جرم ختم ہو جاتا ہے۔ مقتول دے وارث اگر پیسے لے لین کہ ٹھیک ہے سانوں نے پیسے دیتے ہوتے تیرا جرم معاف ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اور تیسری صورت کی ہے قصاص، کیوں کہن کہ نہیں جی ساڈے بندہ انہوں نے ماریا، یہ جان اسی لینی ہے، وہ مارے گا انہوں حکومت دا نظام مارے گی حکومت، لیکن اے اختیار بندے دے یعنی مقتول دے وارثاں کول ہوئے گا، جڑا بندہ قتل ہویا دا وارثاں کول، اینوں کہندے نے قصاص۔ ایتھے فرمایا گیا کہ کتب علیکم القصاص فی القتل، قتل دے معاملے وچ تہاڈے تے قصاص لینا تانوں قصاص لین دا حکم دتا جاندا ہے کہ تسی قتل دے بدلے قتل کریا کرو۔ کیوں؟ یہ وچ ہی اگے جا کے آئے گا کہ یہ جی بہتری ہے اگر سارے بندے معاف کرنا شروع کر دیں کہ ظالم جڑے ہیں نا وہ بہت زیادہ پتر جان گے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہ سارا قبائلی نظام دی کہانی ہے، ساڈی اج ادھر آسانی نہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ قبیلے دا ایک بندے نے قتل کیتا ہے تو قتل دا مجرم جڑا اس قبیلے دے اوتے، ہن انہاں نے مقتولہ نے انہاں دا بندہ ہے، کدی قبیلے دا سردار جڑا ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس بدلے کنوں مارنا لے، کم سے کم کی ہوئے گا کہ آزاد دے بدلے آزاد تے غلام دے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور بڈھی دے بدلے بڈھی، عورت دے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تے جے کوئی چیز کسی دے بھرا دی طرفوں انہوں بخش دیتی جاوے، معاف کر دیتی جاوے، فاتباع بالمعروف، تو پھر او دی پیروی یعنی اس گل دی پیروی جڑی ہے چنگے طریقے نہ کرنی چاہیے، واداء الیہ باحسان، اور او دی دیت یعنی جو بھی او دی کمپنسیشن یا جو بھی او دے پیسے یا جو بھی معاوضہ ہے وہ چنگے طریقے سے دینا چاہیے، احسان دے جتلا کے تے بھئی تہاڈی مہربانی ہے، اے نہیں کہ سمجھا جاوے کہ تانوں سے خیرات دے رہے ہیں، نہیں خیرات نہیں، جڑی انہوں نے جان بخشی کیتی ہے او دا احسان مندے آیا انہوں نے او دی کمپنسیشن یا او دے پیسے دیتے جان۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اے تہاڈے رب دی طرفوں ایک آسانی ہے اور او دی مہربانی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، اور انہاں سارا حکماں دے بعد بھی جڑا کوئی زیادتی کرے فلہ عذاب علیم، تو دے واسطے بڑا درد دین والا تکلیف دہ عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بعض لوگ جو ہیں خاص طور پہ اج دا جدید ذہن ہے انہیں او دا انداز کی ہے، وہ ہمیشہ ظالمہ دی طرفداری کرتا ہے، مظلومہ دی طرفداری نہیں کرتا۔ یعنی ایک شخص تے جرم ثابت ہو گیا اور انہوں سزا مل رہی ہے، جیل کٹ رہا ہو، قید با مشقت دی سزا ہے جرم ثابت ہونے تو بعد، ہن جڑا وہ سیکولر ذہن ہے وہ دے حق وچ بولے گا کہ اصل دے وچ کوئی ذہنی کوئی پریشانی ہوئے گی، کوئی ایسا مسئلہ ہوئے گا جی بھائی تو نے وہ جرم کیتا، یعنی مقصد کی ہے کہ وہ مجرم کوئی نہیں، بجالے کوئی ایک لفظ بھی بول جاوے کوئی مظلوم دے حق وچ، یعنی کوئی بچہ ہے
انہوں کسی نے ادنا زیادتی کر کے انہوں قتل کر دیتا، ہوں ظاہر ہے انہوں پھانسی ہونی چاہیے، اس تو بھی زیادہ سزا ہونی چاہیے، لیکن جڑا ساڈا یہ ذہن ہے، سیکولر ذہن ہے، وہ کہے گا نہیں 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 کوئی نفسیاتی مسئلہ ہونا ہے جی بھائی تو انہیں کیتا سی لہذا وہ نہیں قتل نہیں کرنا چاہیے، اور جیل چلا گیا، نہیں 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 جیل دے وچ انہوں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، انہوں اے بھی آسانی ہونی چاہیے، اے فیسلٹی بھی ہونی چاہیے، اے فیسلٹی بھی ہونی چاہیے، اے آرام بھی پہنچنا چاہیے، وہ کوئی اللہ انہاں نوں سمجھ دے کہ عقل دے کہ کوئی انہاں غریباں نوں جنہاں دا بچہ انہاں نے پھڑ کے مار دیتا، کوئی انہاں کولے پوچھے کہ تہاڈے دل دا کی حال ہے، کوئی انہاں دے زخماں تے پھایا رکھ دے تو کوئی تو انہاں دا بگڑدا کچھ، لیکن اے بے شرمی دی آخری انتہا نوں پہنچ گئے، سارے ظالماں دے حق وچ بول دین، مظلوم دے واسطے کوئی ایک لفظ بھی کہنا نہیں چاہتا، اے دے وچ یعنی قصاص دے خلاف بولنا نہیں 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 اے بڑی سخت گل ہے، اسلام دے کہتی گئی ہے کہ قتل دے بدلے قتل کر دیو، وہ کیا جا رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی یہ لوگ جڑے ہیں وہ حوصلہ افزائی کریں گے معاف کریں، نہیں 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 اللہ دے رسول نے تو بڑے بڑے دشمنوں نے معاف کرتا، اسلام دے وچ تے معاف کرنا ہے، بدلہ لینا اسلام چ ہے ہی نہیں، یہ اصل یہو جی جڑی آیتاں جڑیاں نے اودر اشارہ کر دیا کہ نہیں نہیں مظلوم دا حق ہے کہ وہ بدلہ لوے، اور اے انسانوں اے ہوش مندو اے عقل والے ہو تہاڈی زندگی قصاص لینے چاہیے، اگر سارے لوگ معاف کرنا شروع کر دین تو ظالم سرے چڑھ جان گے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے دل والے ہو، سمجھ والے ہو، عقل والے ہو، تہاڈی زندگی قصاص دے وچ ہے تاکہ تسی برائیاں تو خون ریزیاں تو بچ سکو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، ہن وصیت دا حکم آ رہا، وصیت کہندے مرن والے دی اس نصیحت نوں جڑی انہیں مرن تو پہلے کیتی ہوگی، جدوں تک وراثت دا قانون نہیں سی آیا سورہ نساء دے وچ، یہ صورت چونکہ سورہ غزوہ بدر تو پہلے نازل ہوئی ہے، یہ اکثر حصہ، لہذا یہ سانو ابتدائی قانون مل رہا ہے، وہ کی ہے حکم کہ وصیت ضرور کریا کرو۔ پہلے کی ہوتا سی کہ کوئی بندہ مر گیا تو وہ وڈا پتر ہی سارا وارث بن گیا، پاویں وہ بڑھے ماں پیو بھی جیندے ہون، وہ بھوکے مر رہے ہون، لہذا پہلے حکم دیتا گیا کہ جدوں بھی کسی نو موت نظر آوے قریب المرگے تو وصیت کرے، چنگی وصیت کرے اپنے ماں پیو واسطے، اپنے قریبی رشتہ داروں واسطے، دستور دے مطابق، حقاً علی المتقین، اللہ تو ڈرن والے تے اللہ تعالیٰ دا یہ حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہوں تے فرض کیتا ہے، حقوق و فرائض دا یہ مسئلہ ہوتا ہے، ایک دا حق دوسرے تے فرض ہوتا ہے اور دا حق ہے تے فرض ہوتا ہے، تے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دا حق ہے کہ تسی وہ فرما برداری کرو تے اے وصیت کریا کرو۔ رہ گیا بدلا کہ وصیت کی تھی اور جڑے مگلے وصیت سنن والے وہ پھر جان اور جان بوجھ کے ڈنڈی مار جان، کو رل مل جان دوسری پارٹی دے نال، فمن بدلہ بعد ما سمعہ، یاد رکھو کہ اس وقت لکھن پڑھن دا بھی انا رواج نہیں سی، اج بھی تانوں ایسے بندے مل جاندے جڑے ایک لفظ نہیں لکھ سکتے، تو ظاہر ہے کہ وہ چار بندیاں دے سامنے گل کرن گے، انہاں نوں گواہ بنان گے کہ میں یہ گل کہہ رہا کہ تسی یہ سب نوں دس دینی ہے کہ میں مر لنگیا یہ گل کہی سی۔ ہن انہاں دے بارے چ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جیڑا اس وصیت نو بدلے انہوں کنا نہ سنن تو بعد، فینما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو دا گناہ وصیت کرن والے تے نہیں ہوئے گا، او دا گناہ انہاں لوگاں تے ہوئے گا جڑے انہوں بدلن گے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی ہر گل دا سنن والا تے سب کچھ جانن والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، یعنی کوئی مرن والا اپنے کسی پتر نال ناراض سی اور وہ جاندے جاندے انہوں آگ کر جاندہ ہے، ایک ہی یہ ظلم ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں بالکل پسند نہیں فرمایا۔ ہن جڑا گواہ ہے جدے سامنے وصیت کیتی سی انہوں یہ حق تو نہیں پہنچتا کہ بدل دے وصیت نو، لیکن وہ سارے نو کٹھا بٹھا کے
انہوں نے درمیان صلح کرا دے کہ دیکھو تہاڈے باپ نے اگرچہ تہاڈے حق ساری وصیت کر دیتی ہے اور تہاڈے ایک بھائی نو محروم کر دیتا ہے، اتنا تہاڈا پیو جڑا ہے وہ جہنم وچ جائے گا، تو تسی کیا چاہتے ہو کہ تہاڈا باپ جہنم وچ سڑے، لہذا تسی اپنا حق چھڈ دیو اور جو شریعت دے مطابق بندا ہے وہ دے دیو۔ یہ کی ہے؟ یہ انہوں نے درمیان صلح کروانا ہے، فلا اسما علیہ، تے دی اجازت ہے، یہ گناہ کوئی نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقینا اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی جڑیاں ساڈیاں عبادتاں ہیں، نماز روزہ حج زکات، انہاں دے وچوں زکات دا ذکر بار بار آیا، حج دا ذکر دو چار صورتاں چ آیا ہے، او دے تفصیلی احکام آ گئے، لیکن روزہ وہ عبادت ہے، زکات دا ذکر بھی کئی جگہ آیا، مکی صورتاں بھی آیا جدوں باقاعدہ زکات فرض نہیں سی ہوئی، لیکن شروع تو ہمیشہ تو نیکی دے کماں دے وچ اللہ دے رستے چ مال دینا یہ ایک مقام رہا ہے، لہذا اس حیثیت زکات دا ذکر آندا رہا۔ اس تو بعد پھر سورہ توبہ وچ باقاعدہ زکات دے مصارف دا ذکر ہو گیا۔ لیکن روزہ ایک واحد عبادت ہے جدا ذکر اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل دے نال ایکو جگہ تے کیتا ہے۔ پورا رکوع جڑا سورہ بقرہ دا 23واں رکوع دے وچ روزے دا ہی ذکر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تہاڈے تے روزہ رکھنا فرض کیتا گیا جس طرح تہاڈے تو پہلے تے فرض کیتا گیا سی۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، اللہ کو ڈرن والے بن جاؤ، گناہوں تو بچن والے بن جاؤ۔ یہ دو ترجمے ہیں، جسے میں عرض کیتا کہ پرانا ترجمہ اللہ کو ڈرنا ہے اور جو نواں ترجمہ ہے وہ ہے پرہیزگاری، بچ جانا۔ دونوں دا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ غالب نے کہا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، یعنی ساڑھے چو کہڑا بندہ ہے جنہوں یہ نہ پتا ہوئے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہیرا پھیری نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس باوجود اسی جھوٹ بھی بول جانے ہیں، اسی ڈنڈی بھی مار جانے ہیں، ہیرا پھیری بھی کر لینے ہیں، کسی نے زیادتی بھی کر جانے ہیں۔ ہن وہ کی ہوئے چیز کہ جس نال یہ چیزاں جڑیاں اسی چاہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے کر جائیں، اسی کرنا چھڑ جائیے۔ یہ روزے دا بڑا اہم مقام ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا سامنے پیا ہے، بندہ اپنے چند طاقت پیدا کرے کہ میں انہوں ہاتھ بھی نہیں لانا، کھانا نہیں اس کھانے، پیاس لگی ہے، پانی ہے، میں پینا نہیں، اتنا انسان نو اپنے آپ تے کنٹرول ہوتا ہے، کنٹرول ہو جائے گا تو پھر انسان جڑی برائی نو برائی سمجھے گا، اس برائی تو بچنے آنے واسطے آسان ہو جائے گا۔ دوسری چیز اللہ کو ڈرنا، سب تو بڑا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بڑا ہے، لیکن حال کی ہے ساڈا؟ میں تہاڈے کول ڈراں گا کہ تسی میرے ملن والے ہو، میں تہاڈے سامنے درس دینا، میں تانوں قرآن شریف پڑھانا، میں تانوں واعظ نصیحت کرنا، تے میں تہاڈے سامنے کوئی پٹھا کام کرن تو ڈراں گا، لیکن اصل تو میں نے اللہ تعالیٰ کو ڈرنا چاہیے، لعلکم تتقون، تاکہ تسی اللہ کو ڈرن والے بن جاؤ۔ ہن جدوں میں یعنی کوئی مینوں ہور دیکھن والا نہیں، بھوک لگی مینوں، فریج پڑیا پیا نعمتاں دے نال، پیاس لگی مینوں، یعنی شکنجوی پئی ہے فریج وچ، شربت بھی پیا ہے وچ، تے سوڈا بھی پیا ہے وچ، سادہ پانی بھی پیا وچ، لیکن صرف اللہ کو ڈردے ہیں میں نہیں کراں گا تو کی ہوئے گی؟ اللہ کو ڈرن دی پریکٹس ہو جائے گی، اور جے میں اللہ کو ڈرن لگ پاں تو ہو چاہیے کی ایام معدودات، ایک گنتی دے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یہ جڑی دوویں آیتاں یہ ابتدائی حکم سی روزے دا، لہذا یہ رعایتاں بہت دتیاں گئیاں، تو جیڑا کوئی تہاڈے جو مریض ہوئے یا سفر کر رہا ہوئے، مسافر ہوئے، فعدۃ من ایام اخر، تو دے واسطے گنتی دا پورا کرنا ہے بعد دے دناں وچ۔ وعلی الذین یطیقونہ، البتہ جڑے لوگ طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ طعام مسکین، انہاں دے ذمے ایک مسکین نو کھانا کھلانا۔ فمن تطوع خیرا، تے جڑا کوئی بھی شوق نال نیکی کرے، یعنی ایک دی بجائے 4 مسکیناں نو کھانا کھواوے، ایک وقت دا کھانا کھوان دی بجائے 2 وقت دا کھانا کھوائے، تو کیا ہی کہنے، فہو خیر لہ، یہ ادھر سے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، ہاں اگر تسی روزہ رکھو تے تہاڈے واسطے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تسی گل نو سمجھو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
ہن آخری حکم آ گیا روزے دا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان دا مہینہ ہوئے جدے قرآن شریف نازل کیتا گیا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں دے واسطے ہدایت بنا کے اور حق اور باطل، صحیح اور غلط دے کھلے کھلے نشان دے کے ایک قرآن مجید دوبارہ تعریف کی گئی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام کسی دی صفت ہوتا ہے۔ اس زمین دے ہوتے اللہ تعالیٰ دی سب تو بڑی نعمت وہ قرآن مجید ہے، کئی لحاظ نال۔ ایک تو خالص اللہ دا کلام ہونے نال سب تو بڑی نعمت ہوئی ہے، دوسرا یعنی دنیا دی ہور بھی نعمت ہیں، اسی مال نو بڑی نعمت سمجھنے ہیں، اسی اولاد نو بڑی نعمت سمجھنے ہیں۔ کوئی بندہ ذہین پیدا ہوئے تو بڑی نعمت ہے، اس طرح کوئی بندہ بڑا خوبصورت ہوئے تو بڑی اللہ دی مہربانی ہو دیتے۔ لیکن غور کرو انہاں ساریاں گلاں دے نال اگر ہدایت شامل ہوئے تو وہ فائدہ مند ہوندیاں، ورنہ نقصان دہ۔ ایک بندہ بڑا سونا ہے، اللہ نے انہوں سونا بنایا، ہن او دے واسطے اپنے نفس تے قابو پانا، یا جدوں انہوں ہر پاسوں کڑیاں دی طرفوں دعوت عام مل رہی ہوئے تو کہڑے کافر دا دل کرے گا کہ انہوں دی وہ ہاں نہ ملاوے یا انہوں نے رسپونڈ نہ کرے۔ اس نہیں کوئی عورت کوئی لڑکی خوبصورت ہوئے، ہر پاسوں وہ بٹے آن گے، کہتے نا بیری درخت ہوئے تارے گھر تے باہروں بٹے مارنے ہی مارنے، تے مشکل ہو جائے گا اس واسطے اپنی عفت اور پاک بازی کی حفاظت کرنا۔ نعمت اس طرح مال، دو بندے ایک دن کاروبار شروع کریں، ایک کول 5 کروڑ روپیہ ہوئے تو ایک کول 1 کروڑ روپیہ ہوئے، لیکن جہد کول 5 کروڑ ہوئے انہوں کاروبار کرنا نہ آندا ہوئے، انہوں ہدایت کوئی نہ ہوئے، وہ کول ول نہ آندا ہوئے کاروبار کرن دا، تے جہد کول 1 کروڑ ہوئے وہ کول ان ٹنگ آندا ہوئے، طریقہ آندا ہوئے، تے بڑا امکان ہے کہ 4-5 سال دے بعد جڑا 5 کروڑ والا وہ کنگال ہو جائے گا، سارا کچھ لٹا کے بہ جائے گا، کوئی پیسے پھنسا لے گا، کچھ دوستوں کے نال لٹا بیٹھے گا، کچھ ضائع کر بیٹھے گا، لیکن جڑا 1 کروڑ روپے والا کاروبار کر رہا سی وہ شاید 5 کروڑ دا مالک بن جائے۔ تو اصل چیز مال نہیں، اصل چیز جڑا ہے وہ ہدایت رہنمائی ہے۔ اس طرح اولاد نو اسی بہت بڑی نعمت سمجھنے ہیں، کسی کو پتر ہون واہ 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 واہ، نرینا اولاد ہر بندہ دعا کر رہے، لیکن پتر 4-5 ہون لیکن بندے نو انہاں دی پرورش کے اندر طریقہ نہ آوے تے کل نو وہ سینہ تان کے پیو دے سامنے کھڑے ہو جان تو پیو یہ کہے گا نا کہ میں کوئی پتھر جم لے ہوندے پر یہو جہا پتر نہ جمیا ہوندا۔ لیکن جے پتر دی صحیح تربیت کیتی ہوئے، بندے کو ہدایت ہوئے کہ پتراں دی پرورش کس نہ کرنی ہوندی ہے، تے کل یہ پتر جڑے ہیں بڑھے بارے خدمت بھی کرن گے تے مر جائے گا تے اٹھدیاں بیٹھدیاں وہ واسطے دعا بھی کرن گے، تے پھر کی ہویا؟ اصل چیز کی ہوئی؟ ہدایت۔ قرآن مجید چونکہ ہدایت ہے لہذا قرآن شریف نال جیڑا بھی چیز لگی وہ بڑی ہو گئی۔ اللہ دے سارے نبی ہوتے اپنے سن، لیکن سید الانبیاء کون ہے؟ جو تو قرآن شریف نازل ہوا۔ ساریاں راتاں بھی اللہ دیاں، سارے دن بھی اللہ دے۔ ساڈے دین چ نحوست دا کوئی تصور نہیں، نہ کوئی دن منوس، نہ کوئی سال منوس، نہ کوئی مہینہ منوس، لیکن وہ رات جدے قرآن شریف نازل ہویا لیلۃ القدر، وہ 1000 مہینے تو بہتر ہو گئی۔ وہ دن جڑا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف دے سکھن واسطے ایدی نصیحت واسطے خاص کیتا، جمعے دا دن انہوں سارے دنیا تو بہتر بناتا۔ ہن وہ مہینہ جدے قرآن شریف نازل ہویا، یہ سارے مہینہ تو اللہ تعالیٰ نے انہوں مہینوں دے سردار قرار دیتا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ دور جان کی ضرورت نہیں، اپنا بھی ذکر کر لئیے، سارے انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتے، لیکن وہ امت جنہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی دے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف دیتا، وہ بھی ساری امتاں تو بہتر امت ہے، کنتم خیر امتن، تسی بہترین امت۔ اللہ تعالیٰ سانو بہترین بن کے دکھان دی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے سانو بہترین کیا ہے، لیکن اسی اپنی کرتوتاں
صحیح کریں گے, اپنے لچھن چنگے کریں گے, تو پھر انشاءاللہ اسی واقعی سب تو بہتر ہو جاواں گے. فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ, تے جیڑا اس مہینے نو اپنی زندگی چ پاوے تو وہ یہ روزے رکھے جس طرح کہ رکھنے ہیں. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, تو جیڑا تہاڈے چ بیمار ہوئے, جیڑا کوئی بیمار ہوئے یا سفر چ ہوئے تو وہ ذمے بعد دے دنوں گنتی پوری کرنا ہے. یرید اللہ بکم اليسر, اللہ تعالیٰ تہاڈے نال آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر, اور تہاڈے نال کوئی تنگی نہیں چاہتا. ولتکملوا العدہ, اور اس واسطے کہ تسی گنتی پوری کر لو. ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم, اور اس واسطے کہ تسی اپنے رب نو اللہ تعالیٰ نو وڈا کرو. علی ما ہداکم, تکبیر کہندے نے وڈا کرن نو, جہدا آغاز کتوں ہوندا ہے؟ اللہ اکبر زبان نال کہن تو. لیکن یہ کافی نہیں, اللہ تعالیٰ نو وڈا کرنا زمین دے اوتے او دی چلے تے پھر وہ وڈا ثابت ہونا نا, ورنہ تو نام دا ہی وڈا رہ گیا. اپنی تھان تے وڈا ہے, لیکن ساڈا امتحان اللہ نے رکھا ہے کہ تسی مینوں وڈا کردے ہو کہ نہیں کردے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, اور اس واسطے کہ تسی اللہ نو وڈا کرو. اس لیے اس واسطے کہ انہیں تانوں ہدایت دیتی, قرآن شریف ہدایت انہیں عطا کیتی, اے دیتے انہوں وڈا کرو. لعلکم تشکرون, تاکہ تسی او تے شکر گزار بن جاؤ. یہ بھی یعنی اس مقام تے روزے دے نال آیت آئی کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور یہ ہوئی گل جا کے سورہ حج دے وچ حج اور قربانی دے سلسلے چ آئی کہ تسی قربانی کرو اور انہوں وڈا کرو. اس واسطے کہ تانوں ہدایت دیتی تاکہ تسی شکر گزار بن جاؤ. دونوں عبادتاں دے نال, یعنی قربانی دی عبادت اے نال بھی عید ہے, اور روزے دی عبادت دے نال بھی عید ہے, عید الفطر اور عید قربان, عید الاضحیٰ. اچھا, انہاں دونوں دے تسی دیکھو کہ کثرت دے نال تکبیراں پڑھیاں جاندیاں نماز دے اندر, نماز تو پہلے, نماز تو بعد, عیدگاہ جاندیاں ہویاں, عیدگاہ تو آندیاں ہویاں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اچھا, اس رکوع تو فوراً بعد, یعنی یہ 23واں رکوع ہے سورۃ بقرہ دا, اس بعد 24ویں رکوع دے وچ حکم آ گیا وقاتلوا فی سبیل اللہ, اللہ دے راستے جنگ کرو. کنہاں دے نال؟ الذین یقاتلونکم, انہاں نال جڑے تہاڈے نال لڑدے نے. ولا تعتدوا, زیادتی نہ کرو. ان اللہ لا یحب المعتدین, بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی انہوں نے وہ تہاڈے نال لڑے, تہاڈے تے زیادتی کیتی, تسی اونی زیادتی کر لو. لیکن اگلے رکوع دے وچ ہی آیت نمبر 193 تے جا کے گل کھول دی گئی کہ جنگ کدے واسطے ہے تے کدوں تک ہے. وقاتلہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ, انہاں دے نال لڑدے رہنا اتوں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. فتنہ کی ہے؟ اللہ تعالیٰ دی نافرمانی, اللہ دی بغاوت, اللہ تے اور رسول دی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ دی بغاوت. جو تک ختم نہ ہو جائے لڑتے رہنا. حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ, تے دین سارا اللہ دا ہو جائے. یعنی انسان دی انفرادی زندگی دے وچ, اجتماعی زندگی دے وچ, سارے معاملیاں دے وچ اللہ تعالیٰ وڈا ہو جاوے تے اللہ تعالیٰ دا حکم منیا جان لگ پے, ادوں تک مسلمان دی جنگ جاری رہتی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, آیت نمبر 186. فرمایا جدوں لوگ تانوں میرے بارے پوچھن تو انہوں نے دس دیو کہ میں بڑا قریب ہوں, تہاڈے دور نہیں. ساڈا ایمان تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, لیکن اسی اللہ نو سمجھنے دوری ہیں. لیکن جو اسی روزے رکھاں گے تو پھر رات نو تراویاں پڑھاں گے, کافی دیر ہاتھ بن کے کھلوتے رہاں گے, قرآن شریف سنتے رہاں گے. وہ صرف ہاتھ بن کے کھلونا نہیں, قرآن شریف سننا. اتنا کی ہوئے گا, سانو اللہ تعالیٰ دے نال اپنے قرب دا احساس ہوئے گا کہ اللہ ساڈے قریب ہے. اور یہ
ساری کہانی جڑی ہے یقین دی ہے. ایک بی بی بڈھی گئی خانہ کعبہ عمرے واسطے حج واسطے, چھوٹی وہ ہاتھ سی, انہیں خانہ کعبے دا بوئے دا کنڈا کھڑکاتا, ٹھک 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 ٹھک, ربا بشیرہ آئیو بوا کول. ساری عورتیں ہس رہی ہیں, اس بینڈ پاگل کنڈا کھٹکا رہی ہے, اتنے کہڑا لمحے بچ بیٹھا ہے. تھوڑی دیر بعد عورت نے پھر ٹھک ٹھک ٹھک, ربا بشیرہ آئیو بوا کھول. تھوڑی دیر بعد پھر ربا بشیرہ آئیو بوا کھول. کہ دیکھا کہ ہٹو بچو ہو گئی, کوئی بڑا آ گیا خانہ کعبے اندر سیر کرنا سے, اندر وزٹ کرنا سے, تے پوڑی لگ گئی تے کی دیکھا بشیرہ اندر پہنچ گئی. تے جڑا بندہ ٹھڈوں کو گل کہندا ہے, دل دے گہرائیاں دے نال کو گل کہندا ہے, تے اللہ تعالیٰ سندا ہے انہوں. اور اللہ تعالیٰ دے واسطے مسئلے مسائل کوئی نہیں, وسائل اللہ دے حکم دے تابع ہیں. کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ وہ اللہ تو وڈا نہیں. تے اسی ٹھڈوں اللہ نو بلائیے, دل نال اللہ نو یاد کریے, تے ہو نہیں سکتا تے اللہ ساری سنے نہ. تو فرمایا جو تانوں میرے بندے میرے بھائی پوچھن تو انہوں نے یقین نہیں کراؤ کہ میں قریب ہی ہاں, لہذا میرے کو منگیا کرن. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جدوں بھی کوئی مینوں بندہ پکاردا ہے, مینوں بلاندا ہے, میرا کنڈا کھٹکھٹاندا ہے, میرا کنڈا کھڑکاندا ہے, میں وہ گل نو سننا قبول کرنا, لیکن ایک کم وہ بھی کرن, فلیستجیبوا لی, انہوں نے چاہیے کہ میرے آکھے لگیا کرن, ولیؤمنوا بی, تے میرے تے یقین رکھیا کرن. جدوں میں بے دلی نہ منگا کہ پتہ نہیں اللہ میاں دینا کہ نہیں دینا, پتہ نہیں اللہ میاں میری سن بھی رہا کہ نہیں سن رہا, وہ دعا دی کوئی حیثیت. یقین ہوئے کہ میرا اللہ میری گل سن رہا ہے, میرے دل وچ بیٹھا ہے وہ, اور وہ سارا کچھ کر سکتا ہے, تو پھر وہ میری دعا دا منگن دا انداز بھی ہو رہے گا, تو پھر دعا بھی انشاءاللہ ضرور قبول ہوئے گی. وَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, انہوں نے بھی چاہیے کہ میرے آنکھیں لگیا کریں, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور میرے تے یقین رکھیا کریں, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ انہوں نے راہ لب جاوے. اس کے بعد اگلی آیت دے وچ کچھ احکام بیان کرتے گئے, پرانیاں غلط فہمیاں پچھلی شریعت دے مقابلے تے وہ دا ذکر ہویا کہ پچھلی شریعت دے وچ, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دے وچ تورات وچ یہودیاں دے اندر روزہ کی سی کہ رات نو ایک بار تسی مغرب ہون تو بعد سورج غروب ہون تو بعد رات شروع ہو گئی, تو ایک بار تہاڈی اکھ بند ہو گئی, تسی سو گئے, تے سمجھ لو کہ روزہ شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ساڑے تے خاص کرم کیتا کہ جدوں تک فجر نہیں ہو جاتی, صبح صادق نہیں ہو جاتی, فجر دی اذان نہیں ہو جاتی, ادوں تک تہاڈا روزہ شروع نہیں ہویا, کھاندے پیندے رہو, مزے کرو. فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, روزے دیاں راتاں دے وچ تہاڈے واسطے جائز کر دیتا گیا اپنی عورتاں کول جانا, اپنی بیویاں دے کول. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تہاڈا پردہ ہے تو تسی انہاں دا پردہ ہو. یہ بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن شریف دا کہ ایک تا نا ظاہری پردہ کہ انسان صرف میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو سکتے, باقی دوسرے کے سامنے نہیں. وہ انہوں ٹک لیندی ہے, وہ انہوں ٹک لیندا. اس طرح ہی ایک دوسرے کے عیباں نوں بھی ٹکدے ہیں کہ جدوں شادی ہو جاندی ہے انہوں بھی ایک راہ مل جاتا ہے اپنی خواہش نوں پورا کرن دا, تے انہوں بھی راہ مل جاتا ہے اپنی خواہش نوں پورا کرن دا. لہذا کسی ہور دے سامنے وہ پردہ نہیں چکتے اپنا, ایک دوسرے کا پردہ ہو گیا. اس طرح ہی خامیاں کوتاہیاں دا پردہ, بہت ساری گلاں اپنے خامد دیاں عورت تو پتہ ہوندیاں, کمزوریاں اپنی بیوی دیاں خامد نوں پتہ ہوندیاں, خامد دیاں بیوی نوں پتہ ہوندیاں. ایک دوسرے دی رازداری, انہوں کسی بندے نوں اپنی بیوی دی کوئی خامی پتہ ہے تو انہوں پنڈے نہ جا کے, ایک ہی ہے وہ دی پردہ پوشی. بیوی نو اپنے خامن دی کوئی برائی دا پتہ ہے تو وہ پردہ پاوے, وہ یہ وہ فرض ہے. اگر یہ کام کران چ ہوئے تو طلاق شاید ختم ہی ہو جائے. اور یہ گلاں بعض طلاقاں ہوندیاں صرف اینی گل دے اوتے کہ انہیں میں نے پنڈیا کیوں ہے وغیرہ وغیرہ.
علم اللہ انکم تختانون انفسکم، اللہ نو پتہ ہے کہ تسی اپنے آپ نال خیانت کرتے رہندے سو. یعنی دستور ایسی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تورات دے حکماں تے عمل کرتے رہندے سن، جنہیں بھی حکماں دا پتہ سی، اور انہاں دی تلقین کرتے رہندے سن، جو تک کہ قرآن شریف وچ خاص کوئی حکم یا اللہ تعالیٰ دے رسول تے کوئی خاص حکم نازل نہیں سی ہو جاندا. ہن کی ہویا کہ پتہ یہ سی سارے مسلمانوں نو کہ ایک باری سو جائیے تو اس تو بعد دوبارہ اگر اٹھیے تو روزہ شروع ہو گیا، نہ کچھ کھانا پینا تے نہ اپنی بیویوں کو جانا. لیکن اے پتہ ہون دے باوجود کچھ انہاں کول کمی بیشی ہو جاندی سی. انہوں کیا گیا تسی اپنے آپ دے نال دھوکا، اپنے آپ کو دھوکا دیندے سو. فتاب علیکم، پر اللہ تعالیٰ نے تہاڈی توبہ قبول کر لی، یعنی تانوں معاف کر دیتا. وعفا عنکم، اور درگزر کیتی. فالآن باشرہن، ہن تانوں کھلی اجازت ہے، ہن تسی انہاں دے نال ہم بستری کر سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، ہم بستری کادے سے کیتی جاندی ہے؟ اولاد دے واسطے، تاکہ تسی لبو او جڑا اللہ نے تہاڈے واسطے لکھیا ہے، یعنی اولاد. وکلوا واشربوا، اور نہ صرف ہم بستری کی اجازت ہے، کھان پین کی بھی اجازت ہے، اور کھاؤ پیو. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اتوں تک کہ دن دی سفید تاری رات دی سفید تاری تو وکری ہو جاوے، یعنی فجر ہو جاوے، پاؤ پھٹ جاوے، صبح صادق ہو جاوے. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، جس طرح روزے دے وچ ہم بستری حرام ہے، اس طرح ہی اعتکاف دے وچ بھی حرام ہے تے مسجد دے وچ بھی حرام ہے. وہ ذکر کرتا گیا انہاں دے نال ہم بستری نہ کرنا جدوں تسی مسجد وچ اعتکاف کر رہے ہو. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اے اللہ تعالیٰ دی حد ہیں. حد کینوں کہندے ہیں؟ اے حد ہے، اس تو اگے نہیں جانا. تلک حدود اللہ، یہ اللہ دی حد ہیں. فلا تقربوها، تسی انہاں دے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی جدوں بندہ حد دے اوتے ٹرے گا بالکل تے پھر تھوڑا جا اودا بیلنس خراب ہوئے گا تو ادھر ڈگ پائے گا جا کے. اگر وہ فٹ 1.5 فٹ 2 فٹ دور رہے گا اس کو تو پھر وہ حد ٹپن کا کوئی امکان نہیں. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں نو لوکاں دے واسطے کھولدا ہے، بیان کردا ہے، تاکہ وہ انہاں دے وچ تقوی پیدا ہو جاوے. تقوی دی وضاحت میں کر چکے ہیں. آخری آیت دے وچ تقوی دا ٹیسٹ دسیا گیا. تقوی دا ٹیسٹ کی ہے کہ تسی جڑے مالی معاملات ہیں، ایک دوسرے دا مال، او دے بارے تسی محتاط ہو جاؤ. نہ حق نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ. اگر تسی تہاڈا ہاتھ پیندا ہوئے تو تسی نہ کھاؤ حرام سمجھ کے، دا مطلب ہے تہاڈے چ خدا خوفی پیدا ہو گئی ہے، تہاڈے تقوی پیدا ہو گیا ہے. فرمایا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تسی باطل طریقے نال، ناحق حرام طریقے نال دوسرے دا مال نہ کھاؤ. وتدلوا بها الی الحکام، یعنی اس گل نو سورہ نساء جس طرح گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. یعنی سارا جڑا نظام ہے معیشت دا وہ ایک دوسرے دے نال چلدا ہے. کوئی کسی نو ملازم رکھدا ہے تے ملازم دی ذمہ داری ہے کہ دیانتداری نال کام کرے، اور جڑا ملازم رکھن والا ہے وہ فرض ہے کہ دی تنخواہ پورے ٹائم تے اور پوری دے، ڈنڈی نہ مارے. اس طرح جڑے عام مسیح جنہوں کاروبار کہنے ہیں وہ کی ہے کہ ایک گاہ کے جڑا کوئی چیز خرید رہا ہے، دوسرا دکاندار ہے جڑا چیز بیچ رہا ہے. دکاندار دا کام ہے کہ وہ مال پورا دے، ڈنڈی نہ مارے، اور جو کچھ دین دا انہیں حامی بھری ہے وہی دے، دڑا مال نہ بچ پا دے، گلے پھل نہ بچ پا دے، یا ڈنڈی نہ مار دے، کمی نہ کر دے. اور گاہک دا فرض کی ہے کہ وہ چپ کر کے پھٹیا نوٹ جڑا فرا کے نہ چلا جائے، یا وہ کہے کہ میرے کو تو اینے پیسے ہیں حالانکہ جیب وچ اور پیسے ہون. یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے دا مال غلط طریقے نہ کھانا ہے. تو فرمایا تسی ایک دوسرے دا مال حرام طریقے نہ کھایا کرو. وتدلوا بها الی الحکام، ایک خاص کی ہوندے کہ مال نو حاکماں تک پہنچانا. جدوں کوئی حکومت دا اہلکار تانوں فائدہ پہنچاندا ہے، وہ جیب نہیں پہنچاندا،
میرا تہاڈے نال کوئی معاملہ ہے, تھوڑی دوستی ہے, میں تانوں تحفے تحف دینا, تسی مینوں تحفے تحف دیندے ہو, میں اپنی جیب چوں دینا, تسی اپنی جیب چوں دیندے ہو, اے بڑا پسندیدہ عمل ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پسند کیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ تحفے دیا کرو ایک دوسرے نوں, تہاڈی محبت پیدا ہوئے گی, تہاڈی محبت ودے گی آپس دے وچ. لیکن جے پلیوں تحفے دیتے جان تے پھر تے ہے نا فائدہ, ہور محبت ودے گی. تے جے میں سرکاری کھاتے دے وچ تانوں فائدے پہنچاواں اور تہاڈے کولوں میں رشوت لواں تے پھر کی ہے, جو کچھ تسی میں دیتا وہ بھی حرام دیتا, اور جو میں تانوں دیتا وہ بھی حرام دیتا. یعنی عام طور تے بندہ یہ سمجھدا ہے کہ نہیں یہ کام ٹھیک ہے, تحفے دے رہے ہیں, نام کی ہوندا تحفہ ہوئے گا اودا, رشوت دا نام نہ دیو, بھاویں جو مرضی نام دے لو, تسی تحفہ کہہ دیو, تسی ہدیہ کہہ لو, تسی ایویں چاہ پانی کہہ لو, نہ جو مرضی کر لو, لیکن میں تانوں دینا, تسی افسر ہو تے او دے مقابلے تے تسی مینوں فائدہ بچاتے ہو. تسی پلیوں نہیں بچا رہے, تسی اس حکومت دے مال دے وچوں دیو گے, اور حکومت کی چیز ہے, عوام دا مال ہوندا ہے. حاکم دا جڑا مال ہے یا صدر دا, وزیر اعظم دا, کمشنر دا, ڈپٹی کمشنر دا, تھانے دار دا یا تحصیلدار دا اپنا مال تو نہیں, ان لوکاں دا مال ہے سارا, اور لوکاں دے مال جو تانوں فائدہ بچائے گا. بڑی خوبصورت گل کہی گئی ہے کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, آپس سے ایک دوسرے دا مال غلط طریقے نال نہ کھاؤ, اور نہ ہی اپنا مال تسی حاکماں تک پہنچاؤ. لی تاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم, تاکہ تسی لوکاں دے مال دے وچوں, پبلک فنڈ دے وچوں کوئی حصہ ہڑپ کر جاؤ, بالاسم گناہ دے نال, غلط طریقے نال, حرام طریقے نال, وانتم تعلمون جاندے ہوں بجھدے ہویا, کھلی آنکھاں دے نال, غلطی نال نہیں ہو رہا ہوندا کم سارا. یعنی دوسرے لوگوں نے اسی بیوقوف بنا رہے ہونے, لیکن سانو اندر خوب چانن ہوندا ہے. جڑا بندہ بھی کسی افسر نوں چاہ دا کپ بھی پیا رہا ہے, وہ دی نیت دے وچ شامل ہوندا ہے کہ میں دے کول کوئی فائدہ لواں گا. جڑا حکومت دے کسی اہلکار نوں ایک 7 اپ کوکولا دی بوتل پیا رہا ہے, وہ دی نیت دے وچ فطور ہوندا ہے کہ میں دے کول کوئی فائدہ لواں گا. یہ سب کی ہے, یہ حرام. اللہ تعالیٰ سانو سب تو بچاوے. یہ تو بچنا آسان نہیں. کوئی سرکاری اہلکار جڑا ہے وہ آیا تہاڈے گھر کام کرنے سے, ایک ودا اسپیکٹ کی ہے کہ بہرحال آیا ہے, کوئی بجلی ٹھیک کرنے واسطے آیا, تہاڈا سرکاری اہلکار ہے, ہن گرمی دے وچ آیا, انہوں پانی پوچھ لو, اخلاقی تقاضا کی ہے کہ پانی پوچھو. لیکن انہوں پانی پوچھن نال, انہوں چاہ دا کپ دین نال بندے دی نیت یہ نہ ہوئے کہ میں کوئی فائدہ لواں گا, تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ نیت ہو جائے گی تو پھر غلط ہو جائے گا. اس طرح سرکاری اہلکار جڑا ہے وہ تقاضا نہ کرے, امید نہ رکھے اس گل دی کہ لوکی میری خدمت کرن تو پھر میں بھی انہاں دے کام آواں گا. تے پھر اخلاقی طور دے اوتے کوئی جس طرح گھر مہمان آندا ہے, کوئی بندہ آندا ہے, بندہ انہوں چاہ پانی پوچھدا ہے, ٹھنڈا پانی پیاس لگے تو پہنچا دیندا ہے, کوئی چاہ دا کپ دے دیندا ہے, یہ اس حد تک ہوے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ تو مطلب یہ ہوئے کہ میں ایک کو فائدہ حاصل کراں گا اور وہ بھی مینوں پھر وہ درجے کو فائدہ دے, تو پھر یہ کی ہے وہ اس آیت دی بھی خلاف ورزی ہو جائے گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی کہ الراشی والمرتشی فی النار, کہ رشوت دین والا تے رشوت دین والا دونوں جہنمی ہیں. اللہ تعالیٰ سانو محفوظ رکھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ